خاور گمن صاحب، مسئلہ ہے گورننس کا، اور کل جس طریقے سے ابتدائیے میں نے تذکرہ کیا تھا اور ہماری بات بھی اس پہ ہوئی کہ یہ اصل چیز ہے ادراک کی. ادراک کے بعد آپ پھر فیصلے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو یہ ادراک آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سطح پر نظر آ رہا ہے. آپ گڈ گورننس سے متعلق آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ، ان کی پریس کانفرنس میں، اور کل محسن نقوی صاحب کا بیان، اس کو لے کے کیا دیکھتے ہیں پھر آگے؟ اگر جو کل بیان آیا اس کو 24 گھنٹے کے بعد اب مزید جو ہے آپ اس کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور آج تھوڑی دیر پہلے جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ نکات کے اوپر بات کی، اس میں ایک نقطہ کامن ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے ول آف دا پیپل آف پاکستان. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا جی بلوچستان کے اندر جو ایک سٹیٹس کو ہے، وہاں پہ جو سردارز ہیں، وہاں پہ جو ایلیٹسٹ کیپچر کی انہوں نے بات کی کہ اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس سٹیٹس کو، وہاں پہ جو فورسز ہیں وہ پورا زور لگا رہی ہیں، اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے مین سٹیک ہولڈر ہے وہ بنائیں بلوچستان کی عوام کو، اور ہمیں بلوچستان کی عوام کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں. پھر انہوں نے ڈفرینٹ پریزنٹیشنز وہاں پہ دکھائیں، کس طرح وہ لوگوں کو کس طرح ان کی ویلفیئر کی جا رہی ہے، ان کو مین سٹریم ایجوکیشن سسٹم کے اندر لایا جا رہا ہے، ان کی ویلفیئر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ دے آر ورکنگ. ایگزیکٹلی. اب فاسٹ فارورڈ جو ہے، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی جو بھی ہونا ہے دیٹ شوڈ بی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ایز پر دا جو لا ہے پاکستان کے اندر. ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری ڈسکشن پارلیمان کے اندر سیاستدان کو کرنی چاہیے. بہت اچھی بات. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بات وہاں پہ زیادہ سوالات ہوئے، کل سے زیادہ کافی سوال ہو رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب ہی از اے سٹنگ فیڈرل منسٹر، تو انہوں نے بات کی ہے، تو کیا انہوں نے حکومت کا مقدمہ یا بینگ اے پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے یہ مقدمہ پیش کیا، یا ان کی ذاتی رائے ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا کہ جی وہ بینگ اے فیڈرل منسٹر وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ایونچولی تو ظاہر ہے اس ڈسکشن کو پولیٹیشینز کے درمیان جانا ہے اور انہوں نے آگے لے کے بڑھنا ہے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں سارے لوگ کیا بات کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے پچھلے 3.5-4 سال انہوں نے بتایا جب سے میں سسٹم کا حصہ ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے سیاست کے ایوان کے اندر بیٹھ کے، اقتدار کے ایوانوں میں ساری چیزوں کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لینے کے بعد، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے سسٹم یہ چل رہا ہے یہ نہیں چل سکتا. اٹ ہیز کولیپسڈ. اس کے اندر اسی کو اگر آپ گھسیٹتے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھے گا. ڈی جی ایس پی آر نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ 72 کی جو سینسس ہوئی تھی اس میں اگر 6-6.5 کروڑ آبادی تھی تو وہاں پہ 4 صوبے، تو اب آپ کی ہم ماشاءاللہ 25 کروڑ کو پہنچنے والے ہیں، پہنچ گئے ہیں رادر. تو پھر بھی 4 صوبے. پھر محسن نقوی صاحب نے بھی سارا ایکسپلین کیا کہ کہاں مطلب کہ انڈیا کے اندر 14 سے 32 ہو گئے، انڈونیشیا کے پتہ نہیں کتنے ہو گئے، وہ سارے ڈفرینٹ کمپیریٹیو انالیسز آپ کے پاس موجود ہے. تو گڈ گورننس از دا کامن سبجیکٹ، اور گڈ گورننس کے لیے آپ کو عوام کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جب تک عوام آپ کے ساتھ جو ہے آن بورڈ نہیں ہوں گے، ان کی امیدیں نہیں باہر آئیں گی، ان کے جو خواب ہیں وہ تعبیر نہیں ہوں گے، تو آپ جس طرح کل ذکر کیا محسن نقوی صاحب نے بھی کہ وہ جو کاکروچ ہے نا، پھر ان کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو لیپ ٹاپس دے کے، آپ نے ان کو ٹیبلٹس دے کے، آپ نے ان کو کچھ پیسے منتھلی 2-4 ہزار اسٹائپنڈ وغیرہ یہ ساری دے کے تو ان کو چپ کروا لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ایک سسٹم کے اندر جینون ریسیٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے سیاستدان، اور میں ڈی جی ایس پی آر کا اور بڑا اہم نقطہ میں نے نوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ماضی کے اندر حکومت میں رہی ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، اسی طرح جو ہے محسن نقوی صاحب نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے دونوں سب آل انکلوسیو یہ سسٹم ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بحث، بڑی اچھی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر مزید بات ہونی چاہیے.